تو ایران کی ڈپلومیسی، ایران کی ریٹیلیشن اور ایران کا 2 سپر پاورز کے خلاف اکیلے جنگ میں کود جانا، تو یہ دیکھ کے تمام امت مسلمہ کے دل میں ایک سکون ضرور ملا ہوگا۔ مگر ان دا ادر ہینڈ ایران نے یو ایس اے کے ساتھ پاکستان میں جو سیز فائر کے لیے جو ایگریمنٹ کیا، اس میں کچھ اپنے پوائنٹرز رکھے، کہا ان پوائنٹس کو اگر یو ایس اے مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تبھی ہم جنگ بند کریں گے، تبھی ہم سیز فائر کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان سارے پوائنٹرز میں، ان سارے رولز میں کہیں بھی غازہ اور فلسطین کا نام نہیں تھا۔ لبنان میں جنگ بندی کا معاملہ تھا کہ وہاں پہ جنگ بند ہوگی، اپنے بیسز سارے عرب ممالک سے ہٹانے پڑیں گے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، لیکن کہیں بھی غازہ اور فلسطین میں حملے رکیں گے اس کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا۔ تو ایسی چیزوں سے سارے امت مسلمہ کے دل میں پھر ایک بریچ آف ٹرسٹ والا معاملہ بیٹھ جاتا ہے کہ کیا ایران سچ میں امت مسلمہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ کیا اس کے دل میں امت مسلمہ کے لیے محبت اس قدر ہے؟ تو اگر اس قدر ہے تو پھر غازہ اور فلسطین میں جو اتنے سالوں سے حملے ہو رہے ہیں، ان کا ان پوائنٹرز میں ذکر کیوں نہیں تھا؟ حملے رکوانے اور جنگ بندی کا اگر کہیں کسی ملک کا ذکر اگر اس میں تھا تو صرف ان ملک کا تھا جس میں ایران کے الائز موجود ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے، کیا ایران وطن پرست ہے؟ کیا ایران نے وطن پرستی میں یہ ساری چیزیں کی؟ کیونکہ بیسز کا ہٹانا، کیونکہ ساری بیسز ایران کے اگل بغل ہی ہیں، اور پھر اپنے الائز والے ملکوں میں جنگ حملے نہ کرنے کا پرستاؤ رکھنا، یہ ساری چیزیں ایک دل میں ایک شک بیٹھاتی ہے کہ کیا ایران نے جو کیا نو ڈاؤٹ اچھا کیا اپنی طرف سے، لیکن کیا یہ امت مسلمہ کے لیے تھا؟ کیونکہ اس کے نام لے کے ایران نے یہ سارے ریٹیلیشن کیے ہیں، تو اگر یہ امت مسلمہ کے لیے تھا تو غازہ اور فلسطین کا نام اس میں کیوں نہیں تھا؟ اور اگر یہ وطن پرست ہیں تو پھر انہوں نے امت مسلمہ کا نام لے کے اس پوری جنگ میں حصہ کیوں لیا؟ تو یہ کچھ لوپ ہولز اور کمیاں مجھے ایران اور یو ایس اے کی اس پوری جنگ میں دکھی جو ایران کی طرف سے تھی۔ اب کہ اسلام کا نام لے کر اور آپ وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، دیٹس ناٹ گڈ، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ وطن کی پرستی کرنا، وطن کے لیے لڑنا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر آپ ایک مسلم ممالک ہیں تو آپ کو حق کے لیے لڑنا چاہیے، مسلم یا امہ کے لیے نہیں، حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ اب وہ اس حق کی لڑائی میں آپ چاہے مسلمس کے ساتھ ہوں یا غیر مسلمس کے لیے لڑ رہے ہوں، ڈزنٹ میٹر۔